نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما تمام قسم کی تعریفات، بڑائی، بزرگی اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو خالق کائنات، مالک ارض و سما، بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہو اس رب ذوالجلال کی جانب سے بھیجے گئے انبیاء کرام، خصوصاً خاتم النبیین رحمت للعالمین، جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم۔ حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ حشر کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی گئی۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت ہم لوگوں کو کیا پیغام اس آیت کریمہ کے اندر دے رہا ہے، اور ایک چھوٹی سی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر ہمیں اللہ رب العزت اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کیا تعلیمات سے روشناس کرا رہا ہے۔ جو آیت کریمہ پڑھی گئی، اللہ رب العالمین نے مخاطب کیا اہل ایمان کو، اور پھر اہل ایمان میں سے ان لوگوں کو جن کی زندگی کے اندر تقوی، پرہیزگاری، خشوع خضوع، خلوص و للہیت اور اللہ کی رضامندی ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اے لوگو، اللہ رب العالمین نے تمہیں دنیا کے اندر بھیجا، دنیا کی زندگی کے اندر اللہ رب العالمین نے بھیجا، کیا تمہاری اس دنیا کی زندگی کے اندر آخرت کی بھی فکر کچھ ہے؟ یعنی آنے والے ایام کے لیے، آنے والے دن کے لیے تمہاری کیا تیاری ہے؟ کتنی تم نے نیکیاں کیے ہیں، کتنے تم نے اعمال صالحہ کیے ہیں،
کتنی تم نے اچھائیاں کی ہیں، کچھ تیاری ہے۔ عربی میں جو آنے والے دن کو غد کہا جاتا ہے، اور اللہ رب العالمین نے فکر آخرت کی تیاری کے لیے اللہ نے آنے والے کل کو تعبیر کیا۔ آنے والا کل یعنی آج کی دن کی زندگی اللہ نے دی ہے۔ ہم میں سے کوئی یا انبیاء کرام جتنے گزر گئے یا جتنے انسان حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک، کوئی شخص اس بات کا دعوے دار نہیں رہا کہ میں آج زندہ ہوں تو کل بھی زندہ رہوں گا۔ تو اللہ رب العزت نے جو اس میں لفظ غد کا جو معنی استعمال کیا کہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، آنے والے کل کے لیے تم نے کیا تیاری کی ہے، یعنی فکر آخرت مراد ہے۔ یعنی آخرت کا دن، ایک انسان کا جو دن گزر رہا ہے اس دن کے اندر تو اس کی زندگی ہے، لیکن اس کو پتہ نہیں کہ آنے والے دن کے لیے میں زندہ رہوں گا کہ نہیں رہوں گا۔ آنے والا دن یا کتنے دن تک زندگی رہے، 30 سال، 40 سال، 50 سال، 60 سال، ان زندگی کے اندر بھی ان کو خاتمے کو چھوڑ کر اللہ رب العالمین کے پاس جانا ہی جانا ہے، اور اس کو آخرت کو اللہ نے آنے والے دن سے تشبیر دی، آنے والے دن سے تعبیر کیا۔ اور اسی لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک مومن جب صبح کو اللہ رب العالمین نے جب اس کو نعمت عطا فرمائی، اس کے بعد وہ شام کا جو انتظار کرنے بیٹھ جاتا ہے، اس کو شام کا انتظار کرنے کا حق کس نے دیا؟ صبح تو اللہ نے دی، پتہ نہیں شام ملے کہ نہ ملے۔ شام کو اللہ نے دیا، صبح ملے کہ نہ ملے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر جو لفظ غد کا ترجمہ فرمایا، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے یہی تعلیم دی، اے اللہ کے بندو، اے مومنو اور اے تقوی اختیار کرنے والو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کیا تیاری ہے آخرت کی۔ فکر آخرت سے آج دنیا کے اندر یہ ایک انسانیت کا المیہ بن گیا ہے، یہ انسان کی ایک فکر بن گئی ہے، یہ ایک انسان کی سوچ بن گئی ہے کہ ہائے دنیا، ہائے دنیا، ہائے دنیا، آخرت کی کوئی فکر نہیں، آخرت کی کوئی فکر نہیں۔ اگر آخرت کی فکر ہوتی تو آج اس دنیا کے اندر جو مسلمان لات، گھونسا، ذلت، رسوائی، پسپائی، بھوک مری، قحط سالی، بیماری، آزمائش، مشکلات، ساری کی ساری جو تمہارے اوپر مشکلوں کا پہاڑ کا ڈھانچہ جو گرا ہے، آج وہ ڈھانچہ نہیں گرتا۔ اسی لیے ہماری زندگی کے اندر محبت کس سے ہے؟ دنیا سے محبت ہے۔ نفرت کس سے ہے؟ موت سے نفرت ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا آج سے 1400 سال پہلے کہ میری امت کے اندر ایک بیماری پیدا ہو جائے گی، میری امت کے اندر ایک بیماری پیدا ہو جائے گی، وہ آج بیماری ہم سب کے سامنے ہے، وہ بیماری ہم سب کے سامنے ہے۔ اور جس شخص کو آخرت کی فکر نے اس کو غافل کر دیا ہے، جس شخص کو اس کی دنیا کی زندگی محبوب ہو گئی ہے اور آخرت کی زندگی سے کوئی لینا دینا نہیں، وہ شخص سب سے بڑا بیمار ہے، جو نبی کے قول کے مطابق نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا حب الدنیا و کراہیت الموت۔ بیماری کیا ہے؟ بیماری وہ ایسی بڑی بیماری ہے جس بیماری کا انسان تصور تو نہیں کرتا، لیکن اللہ رب العالمین نے مومنوں کو بتایا کہ اے اہل ایمان، تمہارا اصل ٹھکانہ دنیا نہیں، تمہارا اصل گھر دنیا نہیں، تمہاری اصل زندگی دنیا نہیں، تمہاری اصل زندگی آخرت ہے، تمہارا اصل گھر جنت ہے، تمہارا اصل ٹھکانہ اللہ رب العالمین کی جو حشر کی عدالت میں بنائی گئی جو ترازو، جو میزان ہے، وہاں پر تمہارے حسنات، تمہارے سیئات جب تولے جائیں گے، اس کے بدلے میں اللہ جو فیصلہ کرے گا وہ تمہاری آخرت کی زندگی ہے۔ اللہ نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حب الدنیا و کراہیت الموت، میری امت کے اندر جو بڑی بیماری پیدا ہوگی وہ ہے دنیا سے بے انتہا محبت اور موت سے بے انتہا نفرت۔ آج کون شخص نہیں چاہتا کہ مجھے موت نہ آئے؟ ہر شخص چاہتا ہے مجھے موت نہ آئے۔ یہ مومن کی صفت نہیں ہے، یہ مومن کی صفت نہیں ہے۔ موت سے بھاگنا مومن کی صفت نہیں ہے، اور دنیا سے لو لگانا مومن کی صفت نہیں ہے۔ دنیا کو کماؤ، اللہ نے منع نہیں کیا۔ دنیا کے اندر ترقی کرو، دنیا کے اندر تجارت کرو، دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کی دی ہوئی نعمتوں کو حاصل کرو، اور دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کے فضل کو حاصل کرو۔ جتنا حاصل کر سکتے ہو اتنا حاصل کرو، لیکن مقصد یہ نہیں، مقصد فکر آخرت ہونی چاہیے۔ پہلے ہماری زندگی کے اندر فکر آخرت کا ٹارگٹ پہلے، اور پھر اس کے بعد اس دنیا کی زندگی کے اندر تمہارے مال و متاع اللہ رب العالمین نے کیا بہترین تشبیہ دی ہے۔ اس دنیا کی حیثیت، اس دنیا کی قدر و قیمت معلوم ہے اللہ کی نگاہ میں کیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کل متاع الدنیا قلیل،
یہ دنیا کی زندگی یہ چند لمحوں کی زندگی ہے۔ اور پیارے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے کو پکڑتے ہوئے کہا اے عبداللہ بن عمر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، کہ دنیا کی زندگی کے اندر تم اسی طریقے سے اپنے اندر رہنا، اس دنیا کی زندگی میں اسی طریقے سے رہنا جس طریقے سے ایک مسافر اپنے سفر کی حالت میں رہتا ہے۔ ہم میں سے جو شخص سفر کی حالت میں نکلے گا اس کی کوشش، اس کی چاہت یہی ہوتی ہے میرا کام بن جائے، میں فوراً اپنی منزل تک پہنچوں، ہے کہ نہیں ہے؟ یہی ایک مسافر کا اس کا قصد، اس کا ارادہ ہوتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کی زندگی کی مثال یہی دی ہے، اور کیا خوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ راستے سے جا رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے جا رہے تھے، آپ نے دیکھا ایک مری ہوئی بکری پڑی تھی جس کا کان کٹا ہوا تھا۔ نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مری ہوئی بکری جس کا کان کٹا ہوا تھا اس کے کان کو پکڑ کے آپ نے اعلان کیا کہ کون ہے جو اس کو 1 درہم میں خریدنا چاہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، کہا کون ہے جو اس کو 1 درہم میں خریدنا چاہتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ، یہ ایک مری ہوئی بکری ہے، ایک مرا ہوا جانور ہے، اور ایک مرا ہوا جانور اور عیب دار جانور، بالفرض مان لیا جائے کہ اگر یہ جانور زندی بھی ہوتی، یہ بکری اگر زندہ بھی ہوتی تو اس کی کوئی 1 درہم قیمت بھی نہ دیتا، کیونکہ یہ عیب دار ہے، کان کٹا ہوا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہاری نگاہوں کے اندر، تمہارے ذہن اور تمہارے یقین میں اس بکری کی قیمت کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ سن لو میرے صحابہ اور میری امت کے لوگوں، اس دنیا کی حیثیت اس بکری سے بھی گئے گزری ہے۔ کیا مثال دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اس دنیا کی حیثیت اس بکری سے بھی گئی گزری ہے۔ اور کیا خوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے الفاظ میں ارشاد فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر اس دنیا کی قیمت، اس دنیا کا مقام و مرتبہ اگر اللہ رب العزت کی نگاہ میں، اللہ رب العزت کے سامنے اس کے مقام و مرتبے کے اعتبار سے اگر اس دنیا کی قیمت ایک مچھر نہیں، ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر اپنے نافرمانوں کو 1 گھونٹ پانی بھی نہ پلاتا۔ اگر اس دنیا کی قدر و قیمت ایک مچھر نہیں، ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اس دنیا کی قیمت ہوتی، اللہ رب العالمین اس دنیا کے اندر نافرمانوں کو، غیروں کو، غیر مشرکوں کو، منافقوں کو، یہودیوں کو، جتنے بھی اللہ اور اس کے رسول کے نافرمانی کھلا کرنے والے ہیں، اللہ ان کو 1 گھونٹ پانی بھی نہ پلاتا۔ اس سے اندازہ اب لگائیے کہ دنیا کی قیمت کیا ہے۔ ہم اس دنیا کو اپنی ساری کی ساری دولت سمجھ رکھے ہیں، اس دنیا کو ہم اپنی ساری کی ساری پراپرٹی سمجھ رکھے ہیں، اور جب فکر آخرت کی بات آتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو جڑنے کی بات آتی ہے، تو ایک ہمارے ذہن کے اندر غلط فہمی پیدا ہوتی ہے کہ کیا مولانا میں دنیا نہ کماؤں، میں گھر نہ بناؤں، میں عزت نہ کماؤں، دولت نہ کماؤں؟ کس نے منع کیا آپ کو؟ کس نے منع کیا؟ خوب دولت کماؤ، خوب عزت کماؤ، خوب شہرت کماؤ، خوب پراپرٹی بناؤ اپنی آل و اولاد کے لیے، اپنے اعزاء قارب کے لیے، اور بڑے سے بڑے عہدے منصب پر فائز ہو جاؤ، لیکن ٹارگٹ اللہ رب العالمین کی آخرت پہلے ہونی چاہیے کہ اے اللہ دنیا کے اندر تو نے مجھے عطا تو کیا ہے، لیکن میں تیرے اس آخرت کے فارمولے کو میں کبھی بھلاؤں گا نہیں، ہر لمحہ صبح سے لے کر شام تک۔ اور اگر اس انسان کو پتہ چل جائے کہ اس دنیا کی قدر و قیمت کیا ہے، دنیا میں نہیں پتہ چلے گی، کب پتہ چلے گی؟ اللہ نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا۔ قرآن مقدس کی دوسری سورت سورۃ طٰہٰ کے اندر اللہ رب العالمین نے کہا نحن اعلم بما یقولون اذ یقول امثلہم طریقۃ ان لبثتم الا یوما۔ اگر یہ دنیا والے دنیا کی زندگی ختم کرنے کے بعد جب اللہ تعالیٰ حشر کی عدالت قائم کرے گا، جب میدان محشر میں لوگ کھڑے ہوں گے جنہوں نے دنیا کی زندگی کے اندر آخرت کو بھلا دیا تھا، اللہ تعالیٰ پوچھے گا دنیا میں کتنے دن تک رہ کر آئے ہو؟ تو
جواب کیا ملے گا؟ کأنہم یوم یرونہا لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا، اے اللہ دنیا میں تو میں نے اتنے وقت زندگی گزاری ہے، شاید کہ ایک وقت جو صبح کی ہوتی ہے میں اس صبح کے وقت زندگی گزارا ہوں یا شام کے وقت زندگی گزارا ہوں۔ دوسری آیت کریمہ میں کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے کہا نحن اعلم بما یقولون اذ یقول امثرهم طریقۃ ان لبثتم الا یوما، وہ جواب دیں گے کہ اے اللہ میں شاید دنیا کے اندر جب کہ 70 سال 80 سال 60 سال 50 سالہ زندگی گزارنے کے بعد جا کر اللہ کے سامنے کہیں گے اے اللہ میں نے دنیا میں ایک دن گزارا ہے، اب بتاؤ کہ دنیا کے اندر کیا قدر و قیمت ہے جب اللہ کے سامنے ہم یہ جواب دیں گے۔ اور اللہ رب العالمین نے کہا ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون، اللہ کے بندے وہ بندے ہے ہی نہیں۔ اللہ رب العالمین نے ایسے بندوں کو نافرمان بندہ کہا، اور قرآن مجید کو جب سب سے پہلے ہم کھولیں گے، قرآن مجید کو جب سب سے پہلا پرک، سب سے پہلا ورق، سب سے پہلا پیج جب ہم کھولیں گے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی صفات بتاتا ہے۔ میرے بندے کون ہیں؟ جو بندے آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، سارے لوگوں کو یہ آیت یاد ہوگی۔ پہلا پنہ سورت جب سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے، اس سورت کے اندر پہلے پیج کے اندر اللہ نے ہم مومنوں کی صفت بتائی ہے، لیکن ہمارا معاملہ اس کے برعکس ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا اللہ رب العالمین نے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اللہ کے بندے، اللہ کے مومن بندے، اللہ کے پرہیزگار بندے وہ بندے ہیں جن کا آخرت پر کامل یقین، کامل اعتماد، کامل بھروسہ ہے کہ یہ زندگی کا خاتمہ ہے، یہ زندگی کا کوئی لمحہ ہمیشہ کوئی رہنے نہیں آیا، ایک نہ ایک دن ہم سب کو اس حشر کی عدالت میں کھڑے ہونا ہے۔ تب بتاؤ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم کیا جواب دیں گے؟ کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، صبح کے وقت یا میں نے زندگی گزاری ہے اے اللہ، یا تو شام کے وقت میں دنیا کے اندر زندہ رہا، مجھے اتنی لمبی زندگی کہاں ملی ہے جو 60 سال 50 سالہ زندگی گزارنے کے بعد اپنی زندگی کے اندر نہ تو اللہ کو یاد، نہ رسول اللہ کی تعلیمات پر عمل، نہ سنت رسول اللہ کی تعلیمات سے محبت، نہ دنیا کی زندگی کے اندر۔ اور ہم دنیا میں جیتے کس کے لیے ہیں؟ ہم دنیا میں جیتے کس کے لیے؟ ہمارا مقصد کیا ہے؟ اس دنیا، جس دنیا کی زندگی کے اندر ایک انسان، بالخصوص ایک مومن، فرائض واجبات کو چھوڑنے والا، جھوٹ بولنے والا، غیبت کرنے والا، چغلی کرنے والا، حلال و حرام کی تمیز نہ کرنے والا، اپنی زندگی کے اندر لوگوں کے ناحق طریقے سے مال کھانے والا اور کسی کے مال کو لے کر اس سے ناحق فیصلہ کرنے والا اور کسی کی زندگی کے اندر اس کی عزت و آبرو پر حملہ کرنے والا، یہ دنیا کی زندگی۔ اور اگر اس زندگی کے اندر اگر ہمارا مقصد یہی ہے تو یقیناً اللہ نے کہا ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون، اے اللہ کے بندو تم کہاں چلے گئے ہو؟ ان الذین لا یرجون لقاءنا، اللہ سے ملنے کی ملاقات کا تمہیں کیا امید، تمہیں کوئی بھروسہ نہیں ہے؟ اور ایسے لوگ ہیں واطمأنوا بها، اس دنیا کی زندگی کے اندر انہوں نے سمجھ رکھا ہے سب کچھ مجھے دنیا کے اندر مل گیا ہے، انہوں نے سمجھ رکھا ہے سب کچھ مجھے دنیا کے اندر مل گیا ہے۔ اور اس دنیا کی زندگی کے اندر اللہ رب العالمین نے کہا عن آیاتنا غافلون، وہ اللہ کے ایسے بندے جو ہماری آیتوں سے اتنی غفلت بازی کر رہے ہیں، نہ تو دنیا کی زندگی میں اللہ پر ایمان، نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل، نہ تو دنیا کی زندگی۔ بعض ایسے مسلمان ہیں اللہ اکبر پہچاننے میں نہیں لگتے کہ یہ مسلمان ہے، اور کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو صرف جمعہ دکھ بھی جاتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو جمعہ دکھ جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں آپ یہ مت سمجھو کہ میں جمعہ پڑھ لیا میرا حق ادا ہو گیا، اور اگر آپ کی زندگی کے اندر یہی معمول بن گیا، آپ کی زندگی کے اندر یہی طرح امتیاز، یہی طریقہ بن گیا کہ صرف جمعہ پڑھ لیا، یا ظہر عصر مغرب پڑھ لیا، یا تو ہم نے 4 والی پڑھ لی، یا تو ہم نے کھاٹ والی پڑھ لی، یا تو ہم نے 8 والی پڑھ لی، اور اگر ہم ان نمازوں کو پڑھ لیے تو اللہ تعالی ہم سے اور سوالات کرے گا۔ کل حشر کی عدالت قائم ہوگی، اللہ تعالیٰ 5 سوالات کرے گا، اور ان 5 سوالوں میں جو سب سے آخری سوال ہوگا وہاں پر ہمارے منہ پھٹے کے پھٹے رہ جائیں گے۔ ہمارا منہ سے کیا جواب نکلے گا؟ ہمارے منہ سے اندر جو اللہ تعالیٰ پوچھے گا ہم جواب کیا دیں گے؟ اللہ تعالیٰ پوچھے گا اے میرے بندو، اللہ رب العالمین پوچھے گا اے میرے بندو۔ اور وہ حشر کی عدالت جب قائم ہوگی ایک بندے مومن ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتا، اور اللہ رب العالمین نے کہا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا
المقضیہ، حشر کی عدالت کے اندر ہر شخص کو پل صراط سے گزرنا ہوگا، ہر شخص کو محشر کی اس تابناک اور اس ہولناکی سے گزرنا ہوگا، ہر شخص گزرے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ اپنے اعمال صالحہ کی بنیاد پر اللہ کی رحمت، اس کی شفقت، اس کی مہربانی سے اس کو اللہ آسانیاں دیتا چلا جائے، لیکن اللہ رب العالمین جب اس بندے سے پوچھے گا کہ اے اللہ کے بندے، دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے تجھے جو علم سے نوازا تھا، جس علم کا تجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر میں نے بھیجا تھا، اس پر تو نے کتنا عمل کیا؟ جب اللہ یہ سوال کرے گا کیا جواب دیں گے ہم؟ اللہ جب یہ سوال کرے گا تو ہم کیا جواب دیں گے؟ اور ہائے افسوس تو اس وقت ہوتا ہے جب ہماری زندگی کے اندر ہم اللہ رب العالمین کی اس دی ہوئی نعمت سے تو اتنا غافل ہیں۔ کون سی نعمت؟ نعمت توحید، نعمت ایمان، نعمت اسلام، نعمت اللہ کی عبادت، نعمت سکون، نعمت عزت، نعمت دولت، نعمت شہرت، نعمت منصب، نعمت عہدہ، یہ سارے کے سارے عہدے، مناصب، دولت، ترقیاں، پراپرٹیاں سب اللہ کی جانب سے ملتی چلی آ رہی ہیں، اور ہم اس اللہ رب العالمین کے باغی بندے بن جائیں، ہم اس اللہ رب العالمین سے بغاوت کرنے والے بندے بن جائیں۔ اس سے بڑی نمک حرامی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی نمک حرامی اور کیا ہو سکتی ہے؟ آدمی بسا اوقات کبھی آپس میں ایک دوسرے کو تانا دیتے ہیں۔ تانا دینا مومن کا کام نہیں ہے، تانا دینا گناہ کبیرہ ہے۔ تانا، ایک مومن دوسرے مومن کو تانا دیتا ہے، میں نے تیری پریشانی، تیری مشکلات میں نے تیری مدد کی تھی، کیا تو بھول گیا؟ اگر اس نے تانا دے دیا، اس کے سارے اعمال، ساری نیکیاں، ساری اچھائیاں اللہ مٹا دے گا۔ لیکن اگر اللہ رب العالمین دنیا کے اندر اگر ہمیں عزت دیا ہے، دولت دیا ہے، صبح سے لے کر شام تک کھاتے ہیں، لیکن گاتے ہم کسی اور کی ہیں، ہم اللہ رب العالمین کی گاتے نہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے کہا یہ بندہ دن میں 5 مرتبہ، یا اگر کبھی جمعہ میں آ گیا تو دن جمعہ کے اندر 2 مرتبہ، یہ اللہ سے وعدہ تو ضرور کرتا ہے، لیکن وعدہ کرنے کے بعد اس کا وعدہ جمعہ کے دن 12:30 بجے سے لے کر 1:30 بجے تک رہتا ہے، اس کا وعدہ اس کا ختم ہو جاتا ہے، آنے والے جمعہ تک آتا ہے۔ کب؟ اللہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تجھ سے ہی مدد طلب کرتا ہوں۔ کتنے وعدے میں پکے ہو؟ ہم اللہ سے وعدہ کر رہے ہیں، کسی عام انسان سے نہیں۔ کسی عام انسان سے وعدہ کر کے وعدہ خلافی کرنا مومن کی صفت تو نہیں ہے، لیکن ہم اس رب ذوالجلال سے وعدہ کر رہے ہیں جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہمیں 9 ماہ تک ماں کی کوکھ میں رکھا، اور اس کے بعد ہمیں 2 سال کی زندگی اس ماں کے بننے والے اس خون سے جو دودھ پلایا، اور اس اللہ سے ہم ایسا وعدہ کر کے وعدہ خلافی کر بیٹھتے ہیں۔ بتاؤ ہم سے بڑا کوئی نمک حرام ہوگا؟ ہم سے بڑا کوئی نمک حرام ہوگا کہ ہم اللہ رب العالمین کی کھاتے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے زندگی دی ہے، سب کچھ اللہ نے دیا ہے، اور ہم کسی اور کی گانا شروع کر دیں؟ یہ آخرت کی فکر سے اپنے آپ کو دور کر لینے والے ہیں۔ میرے بھائیوں، دنیا کی زندگی کے اندر اگر آخرت کا حصہ اگر مل رہا ہے، یعنی جنت اگر اللہ رب العالمین دے رہا ہے، تو دنیا کے اندر مشکلات آئیں، نقصان آئے، پریشانیاں آئیں، مصیبت آئیں، درد آئے، دکھ آئے، بیماری آئے، ساری کی ساری چیزوں کو خوشی خوشی گوارا کر لینا ہے۔ گوارا کرنا نہیں کہ مجھے سب گوارا ہے، پریشانی بھی آئے، نقصان بھی آئے، اور جنت کا وعدہ بھی مل رہا ہے، تو گوارا نہیں، خوشی خوشی سب گوارا ہے۔ 2-3 مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، 2-3 مثالیں۔ حضرت صہیب الرومی رضی اللہ تعالی عنہ، مکہ المکرمہ کے بڑے مالدار صحابی، مکہ کے اندر بڑے مالدار صحابی، اللہ نے اتنی دولت دی، اتنی عزت دی، اتنی پراپرٹی دی کہ وہ اپنے بل پر کتنے صحابہ کرام کو کھانا پینا کھلانے کے لیے اور ان کے رہنے سہنے کے لیے انتظام کرنے کے لیے کافی تھے۔ لیکن جب نبی کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے گئے، تو حضرت صہیب الرومی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہی صہیب الرومی رضی اللہ تعالی عنہ جن کے بارے میں اللہ نے قرآن کی آیت کریمہ نازل فرمائی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اللہ کے بندے، کچھ ایسے بندے بھی اس زمین پر ہیں جو اپنی جان کا سودا کر جاتے ہیں اللہ کی جنت پانے کے لیے، جو اپنی جان کا سودا کر جاتے ہیں اللہ کی جنت پانے کے لیے۔ حضرت صہیب الرومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی کیا۔ جب مکہ چھوڑ کر جب جانے لگے، مکہ کے بڑے بڑے سردار آ کر کہے، اے صہیب کہاں جا رہے ہو؟ صہیب نے کہا، آمنہ کے لال مدینہ منورہ جا رہا ہوں، آمنہ کے لال مدینہ منورہ کے پاس جا رہا ہوں۔ ہاں، قوم والوں نے کہا، ان کے دشمنوں نے کہا، مشرکین مکہ نے کہا اے صہیب، تم نے جو دولت کمائی ہے، تم نے جو مال و متاع کمایا ہے، تم نے جو منال کمایا ہے، یہ سارا کا سارا یہیں سے کمائے ہو، اور سب یہیں پر چھوڑ کے جاؤ، جانا ہے تو تم ننگے پاؤں پیدل چلے جاؤ۔ اللہ اکبر۔
کیا ضمانت تھی؟ ضمانت آگے نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں. پوری دولت، پوری پراپرٹی، پوری جائیداد، ساری کی ساری چیزوں کو چھوڑ کر اللہ کے رسول کے پاس پہنچے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، کہا اے صہیب کیسے آئے؟ بڑے پریشان سے لگ رہے ہو. حضرت صہیب الرومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول، جو دولت میرے پاس جمع تھی ساری کی ساری دولت کو میں قربان کر کے آیا ہوں، سب مشرکین مکہ نے چھین لیا ہے، میں چھوڑ کر آیا ہوں، آپ کی محبت میں چلا آیا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے صہیب تم نے نفع بخش تجارت کی. اے صہیب تم نے نفع بخش تجارت کی. کون سی تجارت؟ وہی تجارت جو جنت کی تجارت، وہی تجارت جو فکر آخرت کی تجارت. یعنی دنیا کی زندگی کے اندر جب کبھی نقصان کا معاملہ آئے ہم شکوے شکایت کرنے لگتے ہیں. نعوذ باللہ کچھ جملے ایسے بھی سننے کو آئے ہیں کہ ہمیشہ کاروبار اچھا چل رہا تھا، ایک آدھ مہینے یا ایک آدھ مرتبہ یا ایک آدھ ٹرپ کچھ نقصان ہو گیا، اللہ کو میرے ہی ساتھ ایسا کرنا تھا کیا؟ ہوتا ہے، جملے نکلتے ہیں. نعوذ باللہ اللہ ایسے جملے سے ہماری حفاظت فرمائے. اللہ رب العالمین آزما رہا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے کی بشارت اللہ دے رہا ہے کہ اللہ رب العالمین کہا میں تمہیں آزماؤں گا بھوک سے، پیاس سے، تمہاری زندگی کو لے کر، تمہارے مال کو نفع نقصان پہنچا کر، اور تمہاری کھیتیوں میں کمی بیشی کر کے. اور ہماری زبان سے یہ جملہ نکل جائے کہ اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ میرے ہی ساتھ یہ معاملہ کرنا تھا، وہ نافرمان ہے، وہ بغاوت کرنے والا ہے، وہ جھوٹا ہے، وہ چور ہے، وہ مکار ہے، وہ عیاش ہے، اس کے اوپر کوئی پریشانی نہیں آتی. یہ پریشانیاں اللہ رب العالمین نے جتنا اپنے انبیاء کرام کو آزمایا ہے، اس انبیاء کرام کے بعد اللہ ان کو زیادہ آزماتا ہے جو اللہ کے زیادہ نیک بندے ہوتے ہیں. یہ فارمولہ یاد رکھنا. جب کبھی مصیبت آئے، جب پریشانی آئے، جب بیماری آئے، جب مشکلات آئے، جب دکھ درد آئے، اس پر اللہ رب العالمین کے سامنے ہاتھ اٹھا لینا. اللہ دو صفات والوں کو بہت پسند کرتا ہے. کون سی؟ مشکلات میں صبر کرنا، نعمت ملنے پر شکر کرنا. اگر یہ دو نعمتیں ہماری زندگی کے اندر پا گئیں ہم بڑے خوش نصیب ہیں. پہلا واقعہ صہیب الرومی. دوسرا واقعہ نبی کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے مبارک میں بیٹھے ہیں. ایک حبشی نسل کالی کلوٹی ایک بوڑھی اماں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث آپ بارہا سنے ہوں گے، لیکن اس حدیث سے ہماری زندگی کے اندر کیا عمل ہے؟ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ خاتون پہنچتی ہیں، کہتی ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنی بڑی بڑی بیماری میں شکار ہو جاتی ہوں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میرے اوپر گشی طاری ہوتی ہے اور میں بے ہوش ہو کر میں زمین پر گر جاتی ہوں. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخواست ہے، آپ میرے لیے اللہ سے دعا کر دیجئے اللہ شفا دے دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے اماں دو آفر ہے، اے اماں دو آفر ہے، اور دو آفروں میں جو تم چوز کر لو تمہارے لیے میں ضمانت دیتا ہوں. پہلا آفر، اگر آپ کہتی ہو کہ میں دعا کر دوں تمہارے شفا یابی کے لیے تو میں اللہ سے دعا کر دوں گا، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اللہ مکمل شفا یابی دے دے گا. لیکن دوسرا آپشن تمہارے لیے ہے کہ اے اماں، اے کالی کلوٹی اماں، میں تمہارے لیے اللہ رب العالمین سے میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں اگر تم اس شفا کی مجھ سے تم تجارت مت کرو، یعنی اس شفا سے تم مجھے التجا مت کرو، اس شفا کو پانے کے لیے تم مجھ سے دعا مت کرواؤ، میں تمہارے لیے جنت کی ضمانت دیتی ہوں. اس حبشی النسل اماں نے، کالی کلوٹی عورت، ایک ادنا سی طبقہ صحابیات میں سے ایک، ان کا معاملہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا اے نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایسا ہے تو مجھے شفا نہیں چاہیے، لیکن ایک درخواست ہے. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دوسری روایت میں آتا ہے کہ وہ کالی کلوٹی جو اماں تھی ان کے اوپر کبھی کبھی جنات ان کے اوپر پریشانی کے عالم میں ان کو پریشان کرتا تھا، پٹک دیتا تھا. دوسری روایت میں آتا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جب انہوں نے سنی، اللہ کے رسول نے کہا میں دوسرا آپشن تمہارے لیے دیتا ہوں، تم اس بیماری پر صبر کر لو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اس اماں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر جنت کی ضمانت ہے تو مجھے شفا نہیں چاہیے، لیکن ایک درخواست یہ ہے جب میں بے ہوشی کے عالم میں ہوں اللہ سے دعا کر دیجئے کہ میرے جسم کے اوپر جو کپڑے میرے بدن کھل جاتے ہیں وہ کپڑے نہ کھلیں. کہاں گئیں وہ کلچر کی ہماری مائیں اور بہنیں؟ کہاں گئیں وہ بے حیا عورتیں، ہمارے گھروں کی بچیاں، بیٹیاں جو کہتی ہیں کہ ہمارا ایمان، ہماری نیت بہت صاف ہے، تمہاری نیت
تمہارا ایمان، تمہارا کلچر، تمہارا طرز زندگی، تمہارا طریقہ بڑا صاف و شفاف ہو سکتا ہے، لیکن اس حبشی النسل اور اس کالی کلوٹی اماں کے مقابلے میں تمہارا کردار نہیں ہو سکتا۔ تم کہتی ہو کہ ہم بلا لقاب بنا حجاب کے باہر نکلتے ہیں، ہمارا ایمان صحیح ہے، لاکھ ایمان تمہارا صحیح ہو، فاطمہ الزہرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی جیسا ایمان تمہارا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ اس یورپ کلچر کی تعلیمات اپنانے والی ہمارے گھروں کے اندر ہماری بچیاں، نقاب تو ایک فیشن بن گیا ہے، حجاب ایک فیشن بن گیا ہے۔ آج دنیا والے جو اس پر جو آپشن اور اس پر جو شکایتیں، جو طرح طرح کے الزامات اور جو طرح طرح کے فیصلے آ رہے ہیں، اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں، کیونکہ بسا اوقات کبھی ہم ان کو منہ کھولنے کا موقع دیتے ہیں کہ بعض جگہوں پر تو ہمارا حجاب موجود رہتا ہے، لیکن اگر ہماری قوم کی بچیوں کے، بالخصوص ہمارے اہل حدیثوں کے، اگر ان کی شادیوں میں نقاب دیکھنا ہے تو چلے جاؤ میرے بھائیوں، نعوذ باللہ، استغفر اللہ، وہ بدنمائی اور اس طریقے سے بے حیائی، وہ بے پردگی کہ دیکھنے والے بھی شرم سے ڈوب جائیں کہ یہ ہماری کلچر، یہ ہمارے یورپ کلچر کے اپنانے کا نتیجہ ہے۔ اور ایک ادنا طبقات کی صحابیہ کا ان کا معاملہ ہے کہ اے اللہ کے رسول، جب بے ہوشی کے عالم میں گر جاتی ہوں تو میرے لیے دعا کر دیجئے کہ میرا بدن نہ کھلنے پائے، اس سے کیا ہے کہ میرے اندر شرم محسوس ہوتی ہے۔ بتاؤ، وہ بوڑھی کالی کلوٹی حبشی النسل، ان کا یہ حیا کا عالم، اور ایک ہمارے گھر کی بیوی بچیاں ہماری مائیں اور بہنیں ہیں۔ ہمیں اس سے اپنی زندگی کے اندر عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم دنیا کی زندگی میں، آخری بات، ہم کہتے ہیں کہ ہم دنیا کی زندگی کے اندر ہمارے لیے اللہ رب العالمین نے وہ معاملہ ہمارے لیے بنایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے، ہم اپنی دنیا کی زندگی کے اندر اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی تعلیمات پر ہم اپنا عمل بھی کرتے ہیں، لیکن آخر وہ ماجرا کہاں ہو جاتا ہے، وہ معاملہ کہاں چلا جاتا ہے جس معاملے کو اللہ رب العزت اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر بھیجا کہ اس دنیا کی زندگی کے اندر جس بندے مومن کو آخرت کی فکر نہیں ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کے میدان سے نکل کر ایک قلعہ رہتا ہے، دشمن اس میں اپنے آپ کو قید کر لیتے ہیں، کس بنیاد پر کہ میں بچ جاؤں گا خالد بن ولید سے، اور وہ ایک طریقے سے دشمنان اسلام سب تھے، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا، کہا کہ اے لوگو کب تک اندر رہو گے، اے لوگو کب تک اندر رہو گے، میرے ساتھ وہ لوگ موجود ہیں، میرے ساتھ وہ لوگ موجود ہیں، میری کمانڈرنگ میں وہ لوگ موجود ہیں، جتنا تم اپنی دنیا کی زندگی سے محبت کرتے ہو اتنا یہ موت سے محبت کرتے ہیں، تم کب تک چھپے رہو گے؟ یہ ہماری زندگی کے اندر ہے، ہم ہر وقت موت سے بچتے رہتے ہیں، موت ہمیں نہیں آنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حب الدنیا و کراہیت الموت، ہماری دنیا کی زندگی کے اندر جو بیماری ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری امت کے آخری طبقات میں یہ بیماری عام ہو جائے گی، اور جب یہ بیماری عام ہو جائے گی تو تمہیں چرند پرند اور تمہیں جانوروں حیوانوں کی طرح چن چن کر کھایا جائے گا، اور آج کھائے جا رہے ہو، آج کھائے جا رہے ہو۔ کون سا علاقہ ہے جس علاقے کے اندر تم محفوظ ہو؟ تمہاری محفوظیت، تمہاری حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے لے رکھا ہے۔ شرط ہے کہ تم اپنے کردار، اپنے اخلاق، اپنے اعمال صالحہ، اپنے رویے، اپنی عبادات، اپنے معاملات، اپنے اس فرائض و واجبات کو تم درست کر لو۔ اللہ رب العالمین خود نگہبان ہے، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ ان اللہ معنا، ہم تمہارے ساتھ ہیں، شرط ہے کہ تم ہمارے ساتھ ہو جاؤ۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر اللہ رب العالمین کے شکر گزار بندے بن جاؤ گے دنیا کی زندگی کے اندر، دنیا کی زندگی تو کماؤ کھاؤ حاصل کرو، ہاں آزمائش کا مرحلہ مومنوں کی زندگی کے اندر دیکھو، حضرت یوسف علیہ السلام کتنی بڑی بڑی آزمائش سے گزرے، کتنی بڑی بڑی آزمائش سے گزرے، اتنی بڑی آزمائش سے کہ اگر ہم میں سے اگر کسی کو اوپر یہ الزام لگ جائے آج شرم سے ڈوب کر مر جائے گا، آج شرم سے ڈوب کر مر جائے گا۔ وہ آزمائش، وہ مشکلات، وہ پریشانیاں پانے کے بعد اللہ رب العالمین نے کیا ان کو نعمت عطا کی؟ مصر کا بادشاہ